الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. دینی و اسلامی بھائیوں اور عزیز طلباء، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے کن حالتوں اور صورتوں میں تیمم کرنا مشروع اور جائز ہے. آج کا یہ موضوع انتہائی اہم اور قابل توجہ ہے. متانت و سنجیدگی کے ساتھ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. تن آسانی اور منمانی وصولوں کی بجائے کتاب و سنت کی سنہری تعلیمات و ہدایات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتوں سے سرفراز ہو سکیں. تیمم کب جائز ہے؟ ان حالتوں اور صورتوں کو غور سے سنیے جس میں تیمم کرنا جائز ہے. علماء لکھتے ہیں جب پانی نہ ملے تو تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہاں یہ بات واضح ہے کہ حالت سفر یا اقامت میں پانی نہ ہونا یا تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ تیمم کر لیا جائے. پانی موجود ہو لیکن صرف پینے اور پکانے کے لیے اگر اسے طہارت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اپنی یا ساتھی یا اپنے جانور کی جان لیوا پیاس کا خطرہ ہے. اس صورت میں بھی تیمم مشروع اور جائز ہے. جب کسی کو پانی کے استعمال سے بیمار ہو جائے یا بیماری کے بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اللہ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. جب کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال میں اس قدر بے بس اور عاجز ہو کہ حرکت بھی نہ کر سکتا ہو اور اسے وضو کرانے والا بھی کوئی نہ ہو، نیز نماز کا وقت ختم ہونے کا خوف ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کر لے. جب پانی شدید ٹھنڈا ہو اور گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، نیز گمان غالب بھی یہ ہو کہ اس پانی کے استعمال سے وہ بیمار ہو جائے گا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ذات السلاسل میں جنبی ہو گئے. ان کا اپنا بیان ہے کہ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کر لیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی. اگر پانی قلیل مقدار میں ہو جس سے تمام اعضائے وضو دھل نہ سکتے ہوں تو جس قدر ممکن ہو اس قلیل پانی سے اعضائے وضو دھل لیے جائیں، باقی اعضاء پر تیمم کر لیا جائے. اللہ کا ارشاد گرامی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تم میں سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو. اگر کسی زخم کو دھونے یا اس پر پانی کے ساتھ مسح کرنے سے تکلیف کا اندیشہ ہو تو اس حصے پر تیمم کرے اور باقی حصہ دھو لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. کس چیز سے تیمم کرنا ہے، اس مسئلے کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے. ارشاد ربانی ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پھر تم پاکیزہ اور پاک مٹی سے تیمم کر لو. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دیگر تمام لوگوں پر 3 فضیلتیں حاصل ہیں. ہماری نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند ہے، ہمارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، وَجُعِلَتْ تُرْبَتْهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ،
اور زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام ہے جب ہمیں وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں وارد لفظ سعید مٹی کو کہتے ہیں۔ صاحب قاموس فیروز آبادی نے کہا ہے کہ سعیدن سے مراد مٹی یا زمین کا بالائی حصہ، اوپری حصہ ہے۔ اکثر اہل لغت کی رائے کے مطابق لفظ سعید کا معنی زمین کا بالائی حصہ، خواہ وہ مٹی ہو یا کچھ اور۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی سطح پر جو چیز بھی ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں سطح زمین مٹی ہوگی وہاں مٹی سے تیمم کیا جائے گا، جہاں ریت ہوگی وہاں ریت سے، اور جہاں کچھ اور ہوگا وہاں اس سے تیمم کیا جائے گا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صرف مٹی ہی سے تیمم کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ سعید گرچہ عام ہے لیکن نبی کا یہ فرمان وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا اس کی مٹی کے ساتھ تخصیص کر دیتا ہے۔ اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث لفظ سعید کی تخصیص نہیں کرتی بلکہ اس کے ایک فرد کی وضاحت کرتی ہے، اور صرف مٹی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بالعموم سطح زمین مٹی ہی ہوتی ہے، اس لیے زمین کی سطح پر جو چیز بھی ہوگی اس کے ساتھ تیمم کر لیا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سے بحالت سفر بعض لوگ اپنے ساتھ تیمم کرنے کے لیے مٹی لے جایا کرتے ہیں، تو اس کی نظیر صحابہ اور نبی سے نہیں ملتی ہے، اس لیے اس تکلف کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جہاں پہنچے اور اس کو جو مٹی میسر ہو اس سے وہ تیمم کر لے۔ آخر میں دعا ہے کہ بارہ الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا